مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں نے جو باتیں آپ کو 3 بتائی تھی کہ ہر چیز کے وجود کا ایک مقصد ہے، کسی بھی چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور نمبر 2، جب تک وہ چیز اپنے مقصد کے اندر کام کرتی رہتی ہے، اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے، تو اس کا مالک اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی عزت اور اس کی شان و شوکت باقی رہتی ہے۔ اور نمبر 3، جب کوئی چیز اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کی عزت بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کا مالک اس چیز کی حفاظت بھی نہیں کرتا۔ یہ چیزیں ہم نے پچھلی جمعہ کو بیان کی اور اس کی مثالیں بھی بیان کی۔ آپ بخوبی جانتے ہیں ہمارے سر کے بال، ہم اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے شیمپوز استعمال کرتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، تیل استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے چہرے کی خوبصورتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو چہرہ بدصورت لگتا ہے۔ ہم اس کی بڑی قدر و قیمت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اچھے سے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ لیکن یہی بال کو جب نائی کاٹ دیتا ہے تو آپ کے پیروں میں آتے ہیں، آپ اسے کچھ نہیں کرتے، اسے کسی گٹر میں پھینک دیا جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کرتے، کہیں نالی میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ کو افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ویسے اگر سر کا ایک بال کوئی کاٹ دے تو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ کاٹ کے پھینک دیے جائیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو چیز مقصد کے لیے ہوتی ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، جو چیز مقصد کے لیے ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جب وہ چیز اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہے پھر اس کی عزت نہیں کی جاتی، اس کی حفاظت بھی نہیں کی جاتی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب اسی طرح آپ بات کو سمجھ گئے، اور میں نے پھر بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو مسلمان کے 4 مقصد اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے مقصد ہیں مسلمان کے؟ 4۔ میں انسان کے مقصد کی بات نہیں کرتا، میں مسلمان کے مقصد کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان کے 4 مقاصد ہیں اس دنیا میں آنے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 1 پر فرمایا کہ مسلمان کا پہلا مقصد کہ وہ خیر الامم بنے، پچھلی جتنی بھی امتیں دنیا میں آئی ان تمام امتوں میں اپنے آپ کو اعلیٰ بنا دے، اس کا اخلاق اعلیٰ، اس کا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کے اعمال اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جب ہر اعتبار سے مسلمان اعلیٰ ہوتا ہے تو پھر اسے خیر الامم کہا جاتا ہے۔ تمام امتوں میں بہتر بننا ہے ہمیں، سب سے افضل بننا ہے ہمیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے ان تمام نبیوں کے اندر اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی امتیں آئی اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، تمام امتوں سے افضل بنایا۔ کیوں؟ ہمیں خیر الامم بننا ہے، پچھلی تمام امتوں سے اعلیٰ بننا ہے، ہر اعتبار سے اعلیٰ بننا ہے، تب جا کے ہمارا بطور مسلم پہلا مقصد پورا ہوگا، پہلا مقصد ہمارا بطور مسلم پورا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب نمبر 2، مسلمان کی زندگی کا دوسرا مقصد اسی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ کے اندر ہمیں فرمایا گیا کہ تأمرون بالمعروف، کہ آپ بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ تو ہر مسلمان کا، کس کا؟ ہر مسلمان کا، چاہے وہ کپڑا بیچتا ہو، چاہے وہ سبزی بیچتا ہو، چاہے وہ فروٹ بیچتا ہو، چاہے وہ بزنس کرتا ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہو،
ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ کسی عالم کی ذمہ داری نہیں، یہ کسی پیر کی ذمہ داری نہیں، یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اچھی بات کا حکم دے، اچھی بات کا حکم دے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ کے بندوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس نیک مقصد کی ادائیگی کے لیے اگر مسلمان پر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آئے تو مسلمان برداشت کر لینا چاہیے، مسلمان برداشت کرنا چاہیے. اور اگر اس نیک مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگر تمہیں اپنے مال کی قربانی دینی پڑے، اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا. اس مقصد کو پہلے پورا کر دینا. اس مقصد کو پورا کرنا کس نے سکھایا ہمیں؟ یہی تو سکھایا تاجدار کائنات نے ہمیں. مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی. آپ کا خاندان آپ کا دشمن بن گیا، آپ کے رشتہ دار آپ کے دشمن بن گئے، تمام لوگوں نے آپ کا ویرودھ شروع کر دیا. آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ پر لاٹھیاں برسائی گئی، آپ کے لیے راستوں میں گھڑے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، طرح طرح سے ستایا گیا. حضور جب حرم کعبہ میں نماز پڑھتے تو آپ کے گلے کے اندر چادر کا فندہ ڈال کے پھانسی دی جاتی تھی. حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اتنی زیادہ تکالیفیں، اتنی زیادہ پریشانیاں، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک قید کر دیا گیا، کھانا پانی بند کر دیا گیا، دانا پانی بند کر دیا گیا. میرے نبی نے پتے چبا کر زندگی گزاری ہے. میرے نبی نے ان پیڑوں کی چھال کو اتار کر پکا کر کھائی ہے، حتیٰ کہ سوکھے چمڑوں کو پانی میں بھگو کر کھایا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر وقت آیا میرے نبی نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا لیکن دین کی خدمت نہیں چھوڑی ہے، دین کی اشاعت نہیں چھوڑی ہے، دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی ہے. تو کیا بتانا مقصد ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اچھی بات کا حکم دینا، اچھی باتوں کو عام کرنا، لوگوں کو صحیح باتیں بتانا. اور اس مقصد کو پورا کرنے میں مسلمانوں جان بھی دینی پڑے تو دے دینا، مال بھی دینا پڑے تو دے دینا، اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو دے دینا، کیونکہ یہی مشن ہمیں پیغام کربلا سے ملتا نظر آ رہا ہے. یہی ہمیں تاجدار کربلا نے سکھایا ہے، اچھی بات کا حکم دینے کے لیے سب کچھ قربان کر دینا لیکن نبی کی دی ہوئی شریعت پہ آنچ نہیں آنے دینا. یہ ہمیں سکھایا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. تو ہمارا بطور مسلم دوسری ذمہ داری اچھی بات کا حکم دینا. آج کتنے مسلمان ہیں جو کسی کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو اپنا 24 گھنٹے میں 20 منٹ نکال کے یوں سوچے کہ یہ 24 گھنٹے میں 20 منٹ میری دین کی خدمت کے لیے. 1 گھنٹہ نہیں مانگ رہا میں آپ سے، 8 گھنٹے آپ سو رہے ہیں، 10 گھنٹے جاب کر رہے ہیں، 18 گھنٹے نکل گئے آپ کے، اور دوسرے جو بھی ہیں آپ کے گھر کے کام کے لیے نکالیں، آپ اپنے بچوں کے لیے نکالیں، آپ اپنی فیملی کے لیے نکالیں. آپ کیا آپ ایک دن میں 20 منٹ وقت اس لیے نکال سکتے ہیں کہ لاؤ میں بھی میرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسرے 2-5 لوگوں کو دین کی باتیں سکھا دوں، اچھی بات کا حکم دے دوں، اچھی بات کا میں پیغام پہنچا دوں؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج اچھی بات کا حکم دینے والے لوگ بھی کڑوے لگتے ہیں، جو اچھی بات بتائیں وہ برے لگتے ہیں. ہمیں تو وہ دوست اچھا لگتا ہے جو اپنے پیسوں سے فلم دکھا دیتا ہے، ہمیں تو وہ دوست اچھا لگتا ہے جو ہمیں اپنے پاس بلا کر جوا کھلواتا ہے، ہمیں تو وہ دوست اچھا لگتا ہے جو اپنے گھر کے پیسے خرچ کر کے ہمیں گناہوں کے جال میں پھنسا دیتا ہے. لیکن جو اچھی بات بتائے برے لگتے ہیں، قرآن سنائے برے لگتے ہیں، حدیث سنائے برے لگتے ہیں، اگر کسی اللہ کے ولی کی نصیحتانہ باتیں سنائے برا لگتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے چھوڑ دی، ہمارا جو مقصد تھا ہم نے چھوڑ
چھوڑ دیا, یہ مقصد چھوڑا, آفتیں آنا شروع ہوئی, مقصد چھوڑا, وبائیں آنا شروع ہوئی, مقصد چھوڑا, بلائیں آنا شروع ہو گئی. مصطفیٰ کریم کے دیواروں, جب تک مسلمان اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کر دین کا پیغام پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں نکل جاتا تھا تو میرا رب تنے تنہا بندے کو ایسی مدد دیتا تھا, اکیلا ہندوستان کی سرزمین پہ کھڑا ہو جاتا تھا, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیتا تھا. یہ تھا اللہ کی مدد ان پر, اللہ ان کی مدد فرماتا تھا, اللہ حفاظت فرماتا تھا. تنہا کھڑا ہو جاتا تھا تو 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. آج ہم کروڑوں ہو کر کے بھی ہم اپنی آواز بلند کرنے سے ڈر جاتے ہیں, حق بات بولنے سے ڈر جاتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, مسلمانوں کا پہلا حق خیر الامم بننا, دوسرا مقصد مسلمان کا لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا. آج تو بات کیا ہوئی ہے پتا ہے, اگر کوئی اچھی بات کرے تو اس کو ایک شاعر نے کیا کہا, ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبراتا ہے. ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہیں, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہیں. ہم تو سمجھانے والے کو دشمن بنا بیٹھے, ہم تو سمجھانے والے سے رشتہ توڑ بیٹھے. پتہ نہیں یہی سمجھانے والا ہمارے لیے جنت کی راہ کو آسان کر رہا ہے, ہمارے لیے آخرت کی راہ کو آسان کر رہا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں. کون صحابہ جو پیدا مکے میں ہوئے, کون صحابہ جو پیدا مدینے میں ہوئے, کون صحابہ جو پیدا حجاز میں ہوئے لیکن نبی کے دین کی خدمت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا. کوئی چین چلا گیا, کوئی ہندوستان آ گیا, کوئی افغانستان آ گیا, کوئی پاکستان چلا گیا, پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے. مقصد اتنا تھا, جو نبی نے ہم کو سکھایا ہم پوری دنیا کو سکھا دیں گے, جو نبی نے ہم کو سکھایا ہم پوری دنیا کو سکھا دیں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا نا, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو اگر میری طرف سے ایک بات بھی جانتے ہو, ایک بات بھی پتا ہے لوگوں کو پہنچا دو. یہ جذبہ پیدا کرو مسلمانوں, قوم کو سدھارنے کا جذبہ, قوم کو جگانے کا جذبہ, قوم کو بیدار کرنے کا جذبہ, اچھی باتیں سکھانے کا جذبہ, یہ ہمارا مقصد ہے. اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے تو جیسے بارش برستی ہے نا, اللہ ایسے رحمتیں بھی برساتا ہوا نظر آئے گا. ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, مسلمان کا تیسرا مقصد قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے منع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مسلمان برائی سے منع کرتا ہے, برائی کی دعوت نہیں دیتا. یہ مسلمان کا مقصد ہے زندگی کا. اور جو مسلمان ہے وہ کبھی کسی کو گناہ کی دعوت نہیں دے گا. جو مسلمان ہے وہ کبھی کسی کو برائی کی دعوت نہیں دے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آج ہمیں اس بات کی طرف تھوڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم دوست کس کو سمجھتے ہیں؟ جو نماز کے ٹائم پہ بریانی کھلائے ہم اسے دوست سمجھتے ہیں, جو ہمیں رمضان میں فلم دکھائے ہم اسے دوست سمجھتے ہیں, جو گھر میں چھپ کر ہمیں فلمیں دکھائیں ہم اسے دوست بنا دیتے ہیں, جو جوا کھلوائے ہمارا دوست ہے, جو مار پیٹ کروائے ہمارا دوست ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد برائی سے منع کرنا, گناہ سے روک دینا. اور دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی, کتنی پیاری بات. سینے میں اتار لیں, جس طرح ایک ٹیبلٹ جب پیٹ میں اترتی ہے تو بیماری کا خاتمہ کر دیتی ہے, حدیث مصطفیٰ بھی سینے میں اتار دیں انشاءاللہ گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آقا کریم نے فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع
فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبه وما بعد ذلك حبة خردل من الایمان. آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اس پر لازم ہے، اس پر لازم ہے، کمپلسری، ضروری ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنے ہاتھ سے روک دے. جو بھی گناہ دیکھو ہاتھ سے روکو. پھر میرے آقا نے فرمایا اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، ڈرتے ہو ہاتھ سے روکوں گا تو مجھے ماریں گے، مجھے گالیاں دیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، تمہاری طاقت نہیں چلتی، اتنی بھی طاقت نہیں کہ ہاتھ سے روک سکو، آقا فرماتے زبان سے روکو. کیا فرمایا؟ زبان سے روکو. اور پھر آقا فرماتے ہیں اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم اس گناہ کو دل سے برا جانو، اس گناہ کو دل سے برا جانو، اور کوئی اتنا بھی نہ کر سکے، گناہ کو دل میں برا بھی نہ جان سکے تو پھر سمجھ لو کہ دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. کیا فرمایا؟ پھر دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے، برائی کو برائی نہ سمجھے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب ذرا ہمیں سوچنا ہے، ہماری طاقت ہے کہ ہاتھ سے روک دیں؟ ہے طاقت؟ ارے یار ہم اپنے بیٹے کو نہیں روک سکتے، کسی اور کو کیا روکے، ہے نا؟ بیٹے سے بھی ڈر لگتا ہے، بیٹے سے ڈر لگتا ہے باپ کو، ماں کو، کہ کوئی روک دوں گا تو کہیں گالی نہ دے دے. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان تو اونچی کرو، زبان بلند کرو اور اس برائی کے خلاف آواز نکالو، آواز نکالو. اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایمان کا سب سے نچلا درجہ، ایمان کا سب سے نچلا درجہ، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ تم اس گناہ کو دل میں برا سمجھو، اس گناہ کو دل میں برا سمجھو. یہ کمزور ایمان، بالکل کمزور ایمان. اور اگر تم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے تو پھر آقا کا فرمان سنیں، تمہارے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، نہیں ہے. ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے الا ماشاء اللہ، سب نہیں. دیکھیں دنیا میں کپڑے تو یہ پسند کرتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کے ہونے چاہیے، برانڈ دیکھتے، برانڈڈ چیزیں استعمال کریں گے، گھڑی بھی 20-25 ہزار والی پہنیں گے، جوتا بھی 1500 1500 2000 2500 والا پہنیں گے. ہر اعتبار سے آپ برانڈڈ چیزیں تیار کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایمان بھی اعلیٰ کوالٹی والا پیدا کرو، ایمان بھی اعلیٰ کوالٹی والا پیدا کرو، اور ایسا کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روک دو یا پھر اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرو. بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ مت بولو، مت بولو. ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کے خاموش ہو جائیں. ہمارا مقصد دین کی خدمت اور مرتے دم تک یہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو اس ایمان کو اعلیٰ کوالٹی والا بنانے کی کوشش کریں گے ہم. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، روکو لوگوں کو برائی سے، گناہ سے اور تمام خرافات سے روکو. یہ مسلمان کا تیسرا مقصد. کون سا؟ تیسرا مقصد. اور میں کہتا ہوں تم پوری سوسائٹی کو نہیں روک سکتے، اپنے اپنے گھر کو برائی سے بچا لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا. اپنے اپنے گھر ہی کو برائی سے بچا لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج آپ دیکھیں اس پرفتن دور میں علماء، پیران اعظام، مبلغین، واعظین، یہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں نا، یقیناً ان کی خدمتیں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے.
آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، لیکن افسوس کہ آج ان کو بھی نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں میں 3 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پہلا فرمان ترمذی شریف کی حدیث، یار مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، حضور کی بات آئے تو دل مچلنا چاہیے، حضور کی بات آئے تو دل مچلنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، حضور فرما رہے ہیں جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، تم پر عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی۔ یہ حضور کا فرمان سنیں، یا تو تم اچھی بات کا حکم دو گے یا تو برائی سے منع کرو گے، یا ایسا نہیں کرو گے تو اللہ عذاب بھیجے گا، اللہ عذاب بھیجے گا، اور تم دعائیں کرو گے وہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ مجھے آج کا نقشہ کھینچ کر بتا دو، یہ حدیث فیٹ بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی؟ دنیا کے اندر دیکھو یہ حدیث فیٹ بیٹھ رہی کہ نہیں بیٹھ رہی؟ نیکی کا حکم دینا تو بند کر دیا، برائی سے منع کرنا بند کر دیا، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، وبائیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، اور چیخ چیخ کر دعائیں کی جا رہی ہے، قبول ہو نہیں رہی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث، اسی لیے کہتے ہیں میرے نبی عالم غیب ہے، نبی عالم غیب ہے، حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، عذاب دور ہوگا اور ہر دعائیں پھر سے قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضور کا دوسرا فرمان، شعب الایمان کی حدیث، آقا کریم کا فرمان، فرمایا جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر، کسی مقام پہ کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے، حق بات کہہ سکتا ہے، مسجد کا امام ہے، حق بات کہہ سکتا ہے، ہزاروں مریدوں کا پیر ہے، حق بات کہہ سکتا ہے، کسی قوم کا لیڈر ہے، حق بات کہہ سکتا ہے، سوسائٹی کا بڑا ممبر ہے، حق بات کہہ سکتا ہے، گھر کا بڑا سربراہ ہے، حق بات کہہ سکتا ہے۔ آقا کا فرمان پھر سنے، جو شخص کسی مقام پہ کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں ہے کہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسجد کا امام اس ڈر سے بات کو چھپا دے کہ ٹرسٹ نکال دیں گے، لوگ ویرود کریں گے، حضور کا فرمان، شعب الایمان کی حدیث، آقا کا فرمان، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا رزق ختم کر دیا جائے اور جو وقت اس کا موت کا لکھا ہے اس سے پہلے موت آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ جو مقدر میں رب نے رزق لکھا ہے وہ مل کے رہنے والا ہے، اس کی موت جب آنی ہے تبھی آنی ہے، اس سے پہلے موت نہیں آنی۔ اگر آپ قوم کے لیڈر ہو تو ڈرو نہیں کہ حق بات بولوں گا تو مجھے کوئی ووٹ نہیں دے گا، مجھے کوئی ووٹ نہیں کرے گا۔ یار یہ سب خدا پہ چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو، جو حق بات بولتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے رزق کی ذمہ داری خدا لے لیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے حق بولنے والے ہمیشہ ٹکے رہتے ہیں اور جو حق چھپاتے ہیں کچھ ہی سالوں میں ختم ہو جاتے ہیں، کچھ ہی سالوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرمان، مولا علی کا فرمان، تیسرا فرمان مولا علی کا فرمان تفسیر مدارک کے اندر موجود ہے۔ مولا علی نے فرمایا نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا،
یہ دنیا کے اندر بہترین جہاد ہے، بہترین جہاد ہے۔ صرف تلوار چلانے کو جہاد نہیں کہتے، بندوق چلانے کو جہاد نہیں کہتے، توپے چلانے کو جہاد نہیں کہتے، اچھی بات کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بہترین جہاد یہ مولا علی نے فرمایا ہوا ہے، یہ بہترین جہاد ہے۔ ہم جہادی ہیں، کون سے جہادی؟ حق بات کا اعلان کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ اور آخری بات سن لے، یہ مسلمان کا چوتھا مقصد دنیا میں کیا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا چوتھا مقصد وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا۔ لفظ ایمان کتنا چھوٹا، الف یا میم الف نون، ایمان بہت چھوٹا لفظ، پوری دنیا کی دولت لا کے رکھ دو لیکن بکے گا نہیں، بلند آواز سے کہے ایمان لفظ بڑا چھوٹا، دنیا کی دولت کا انبار لگا دو ہم بکیں گے نہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ چھوٹا سا جملہ اپنے دامن کے اندر پورے اسلام کو سمائے ہوئے ہیں، پورا اسلام اس میں شامل ہے، پورا اسلام اس میں داخل ہے، اس میں عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اب کہیں گے یہ کیسے؟ میں نے کہا میاں جب تمہارا نکاح ہوا تھا نا تو سٹیج پر بیٹھ کر آپ نے کہا تھا قبلت، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ بیوی نے جا کے گھر کہا کہ مجھے نئے کپڑے چاہیے، کیا کہا؟ کپڑا چاہیے مجھے، کھانے کے لیے دال چاول آٹا روٹی سب چاہیے، رہنے کے لیے گھر چاہیے۔ آپ نے کہا میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا۔ میں نے تو صرف قبیل تو کہا تھا، یہ نکاح میں پوری باتیں تھوڑی آئی تھی، نکاح میں پوری باتیں تھوڑی آئی تھی۔ تو بیوی کہے گی میاں صاحب قبیل تو کہہ دیا تو سب آ گیا، قبیل تو کہہ دیا تو سب آ گیا، کپڑا بھی دینا پڑے گا، روٹی بھی دینی پڑے گی، گھر بھی دینا پڑے گا، سب کچھ دینا پڑے گا، جیسا تم کھاتے ہو ویسا مجھے کھلانا پڑے گا، جیسا تم پہنتے ہو ویسا مجھے پہنانا پڑے گا، جس گھر میں تم رہتے ہو مجھے رکھنا پڑے گا، کیونکہ قبیلتوں میں سب آ گیا، ساری چیزیں آ گئی۔ مسلمانوں اب منمانی نہیں چلے گی، اب منمانی نہیں چلے گی، اب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے لیا، ایمان آ گیا، اب اپنی منمانی نہیں چلے گی، اپنی مرضی سے کھانا نہیں ہے، مرضی سے پینا نہیں ہے، مرضی سے پہننا نہیں ہے، اب جو شریعت کہے گی وہ کھانا پڑے گا، جو شریعت کہے گی وہ پینا پڑے گا، جو شریعت کہے گی وہ پہننا پڑے گا، جو شریعت کہے گی وہ کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ سب کہاں سے آ گیا، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ قربانی کہاں سے آ گئی؟ روزہ کہاں سے آ گیا؟ عمرہ کہاں سے آ گیا؟ حج کہاں سے آ گیا؟ ماں باپ کی خدمت کہاں سے آ گئی؟ استاذ کا ادب کہاں سے آ گیا؟ پیر کی تعظیم کہاں سے آ گئی؟ اخلاق کہاں سے آ گیا؟ کردار کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا میاں اسلام قبول کر لیا تو سب کچھ ساتھ میں آ ہی جاتا ہے، سب ساتھ میں آ گیا۔ اب اپنی مرضی سے نہیں چلنا ہے، اب جو بھی کرنا ہے مصطفیٰ کی مرضی سے کرنا ہے۔ تو بطور مسلمان ہمارا چوتھا مقصد اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اتنا آسان نہیں ہے مسلمان بننا، اتنا آسان نہیں ہے مسلمان بننا۔ ایک شعر سنا دو سمجھ جائیں گے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں ہے۔ صبح جلدی اٹھ کے فجر پڑھنی پڑتی ہے، رات کو کھانا کھا کے عشاء پڑھنی پڑتی ہے،
شام کو دوستوں کو چھوڑ کے مغرب میں آنا پڑتا ہے، یہ ساری نمازیں پڑھنی پڑتی ہے، پیسے نکال کے قربانی کرنی پڑتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایمان لے آئے اپنی مرضی سے نہیں چلیں گے، جو خدا کہے گا، خدا کا رسول کہے گا، وہی کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر عذاب بھی آئے گا اور پھر ہمارا مالک ہماری حفاظت بھی نہیں کرے گا۔ مقصد پہ عمل کرو، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں مولا سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی اور پھر آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔